الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ اللہ احکم الحاکمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگن درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ حضرات، یہ قرآن کا ایک مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اے لوگو، اے امت محمدیہ، تم ایک بہترین امت ہو۔ اللہ رب العزت نے آپ کی امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا ہے، اور ایک خوبی بھی اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ یہ امت سب سے بہتر ہے، بہترین ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کے اس قرآن پہ، اس مقام پہ ذرا توجہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو بہترین امت کہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ اخرجت للناس، آپ لوگ نکالتے ہیں لوگوں کو۔ کیسے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور ہر برائی سے آپ لوگوں کو روکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وجہ سے اس امت کو سب سے بہتر امت قرار دیا ہے، سب سے اعلیٰ امت قرار دیا ہے کہ یہ امت لوگوں کو برائی سے نکالتی ہے، یہ امت لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کو سب سے اعلیٰ اور بہتر قرار دیا ہے۔ آئیے اللہ رب العزت کے اسی تیسرا پارہ کے اندر سورۃ العمران کے اندر اللہ رب العزت دوبارہ اعلان فرماتے ہیں کہ یہ امت بہتر ہے اور حق پر قائم ہے جب تک یہ امت ایک دوسرے کو آواز کرتی رہے گی، ایک دوسرے کو نصیحت کرتی رہے گی، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتی رہے گی اور
برائی سے ایک دوسرے کو منع کرتے رہیں گے اس وقت تک یہ امت حق پر قائم رہے گی۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب آپ لوگ رات کی تاریکیوں میں اس قرآن کی اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یؤمنون باللہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ جب تک آپ کے اندر یہ ایک نیکی موجود ہے اس وقت تک اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ آپ لوگ حق پر قائم ہیں، آپ لوگ صادق ہیں، سچے ہیں، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک امت محمدیہ کے اندر لوگ دین کی دعوت دینے والے موجود ہیں۔ ایک جماعت ایسی موجود ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہی امت حق پر قائم ہے، اور اسی وجہ سے کنتم خیر امہ، اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے اس امت کو بہتر قرار دیا ہے۔ کچھ لوگ ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ کچھ لوگ حق پر قائم ہیں۔ کون سے لوگ؟ وہ دین کی دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ہرگز ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ایک جماعت ایسی بھی ہے جو نکلتی ہے اللہ کے راستے میں، لوگوں کو دعوت دیتی ہے۔ اصل میں وہ جماعت لوگوں کو نہ قرآن کی دعوت دیتی ہے، نہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کی دعوت دیتی ہے۔ وہ جماعت لوگوں کو دعوت دیتی ہے اپنے مولوی کی، اپنے عالم کی لکھی ہوئی کتاب کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو، اس جماعت کو نہیں فرمایا کہ یہ حق پر ہے، بلکہ حق پر وہ جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ کی دعوت دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی دعوت دیتی ہے۔ یہ امت حق پر قائم ہے، اور یہی امت، یہی جماعت سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہے، وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے دولت عطا کی ہے، وہ نیکی میں، وہ اجر میں ہم سے بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے ابو ذر کیسے؟ فرماتے ہیں کما یصلون کما نصلی، کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا جیسے ویصومون کما نصوم، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں ویسے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ ویتصدقون بفضول اموالہم، اللہ رب العزت نے ان کو مال عطا کیا ہے، دولت عطا کی ہے، وہ اللہ رب العزت کے راستے میں مال عطا کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ہم سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ روزہ تو ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھ لیتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، وہ اس وجہ سے سبقت لے جاتے ہیں، اجر اور ثواب میں ہم سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا او لیس قد جعل اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی چیز عطا نہیں کی، ما تصدقون لکم ما تصدقون، تم اللہ رب العزت کے راستے میں نیکی کرو، وہ لوگ تو مال خرچ کرتے ہیں، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اسے صدقہ بنا دیا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر وَكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ، ہر تسبیح کو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے صدقہ بنا دیا ہے، ہر تسبیح کو۔ وہ لوگ تو مال خرچ کرتے ہیں پھر اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرتے ہیں، تسبیحَةٍ صدقہ، ہر تسبیح کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے صدقہ بنا دیا ہے۔ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ، ہر تکبیر کو، اللہ اکبر کہنے کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے صدقہ بنا دیا ہے۔
वकुल्ली तहमीदातिन सदका, हर तमहीद को, अल्हम्दुलिल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए सदका बना दिया है। वकुल्ली तहलीलातिन सदका, हर तहलील को, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों के लिए सदका बना दिया है। कैसे वो लोग नेकी में सबकत ले जाते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पे रहम नहीं किया, आपको ये चीज़ें अता नहीं की। उसके बाद फरमाया व आमरुन बिल मारूफ़ी सदका, हर नेकी का हुक्म देना, हर नेकी की तलकीन दिलवाना, ये भी सदका है। आगे फरमाया व नह्युन अन मुनकरिन सदका, हर बुराई से रोकना, हर गुनाह से रोकना, ये भी सदका है। कैसे वो लोग नेकी में बढ़ गए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए इतनी चीज़ें बयान की हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकबीर, अल्लाहु अकबर कहना, इसे तुम्हारे लिए सदका बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कहना, इसे सदका बना दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, पढ़ना, इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों के लिए सदका बना दिया। किसी छोटी सी नेकी का हुक्म देना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे आपके लिए सदका बना दिया। बुराई से रोकना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे भी आपके लिए सदका बना दिया। तवज्जो की ज़रूरत है। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला तअमुरुन्ना, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मैं मुहम्मद की जान है, बिल मारूफ़ी वला तनहवुन्ना अन मुनकर, कि जब तक वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक आप लोगों को नेकी का हुक्म देते रहेंगे, आप लोगों को बुराई से रोकते रहेंगे, अगर आपने ये दोनों चीज़ें छोड़ दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तरफ से आपके ऊपर अज़ाब नाज़िल करेगा। और वो अज़ाब ऐसा होगा, फिर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़्यादा से ज़्यादा पुकारेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करेंगे, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को भी कबूल नहीं करेगा, आपकी इल्तिजाओं को भी कबूल नहीं करेगा। कब? जब आपने नेकी का हुक्म देना छोड़ दिया, बुराई से मना करना छोड़ दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ चीज़ें बयान की हैं कि नेकी का हुक्म किस तरीके से देना है। 3 तरीके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए कि कोशिश करो, बुराई को देखो, अपने हाथ के साथ उसे रोको। दूसरी कंडीशन, दूसरा तरीका कि अपनी ज़बान के साथ बुराई को रोकना। और तीसरा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि अपने दिल में बुरा जानना। ये सबसे कमज़ोर ईमान वाले की इलामत है कि कम अज़ कम वो अपने दिल में ज़रूर बुराई को बुरा जाने। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसकी मिसाल, और ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद करके सिखलाया, खुद करके बतलाया कि किस तरीके के साथ हाथ के साथ बुराई को रोकना है। हाथ के साथ सबसे पहले समझ लें कि बुराई को कौन रोकेगा। या तो हुक्मरानों का काम है कि किसी बुराई को हाथ के साथ रोके, या पुलिस का, अफवाज का, ज़िम्मेदार लोगों का, उनका काम है कि बुराई के अड्डों को अपने हाथ के साथ, अपने हाथ की ताकत के साथ बंद करें। या हर उस फर्द की ज़िम्मेदारी है जो अपने घर का सरबराह है, अपने घर को चलाने वाला है, कि वो देखता है उसके घर में कोई बुराई है, उसे अपने हाथ के साथ रोकने की कोशिश करे। उस पे फ़र्ज़ है ये चीज़। अगर वो अपने हाथ के साथ अपने घर वालों को नहीं रोकता, अल्लाह ताला फरमाते हैं हम ऐसा अज़ाब नाज़िल करेंगे, कोई दुआ फिर तुम्हारी कबूल नहीं की जाएगी, कोई दुआ कबूल नहीं की जाएगी। और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम कैसे किया, हाथ के साथ बुराई को कैसे रोका। जब मक्का फ़तह हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मक्का में गए, वहाँ देखा कि बैतुल्लाह के करीब 360 बुत वो जो हैं गड़े हुए हैं। वहाँ पे यहूद ने 360 बुत उनको रखा हुआ है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ के साथ, अपने हाथ में छड़ी को उठाया, पकड़ा और अपने हाथ के साथ हर बुत को गिरा दिया। जब हर बुत को, किसी बुत के पास जाते, उसे गिराते, फरमाते जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल कान ज़हूक़ा,
یقیناً حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ کے ساتھ برائی کو روکا، اللہ رب العزت نے طاقت عطا کی۔ جب مکہ کو فتح کر لیا، پھر رسول اللہ علیہ والسلام نے یہ کر کے دکھلایا کہ اپنے ہاتھ کو، اپنے ہاتھوں کے ساتھ برائی کو کس طریقے سے روکنا ہے۔ حضرات توجہ کی ضرورت ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، مسلمان غالب آ گئے، بتوں کو گرا دیا گیا، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کا اعلان کر دیا گیا کہ حق آ گیا، باطل کو مٹا دیا گیا۔ ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے دور میں جب کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد موجود ہے، پھر بھی ہمارے اندر اتنی طاقت موجود نہیں کہ ہم اپنے ہاتھ کے ساتھ برائی کو روک سکیں۔ رسول اللہ علیہ والسلام نے بتوں کا وجود ختم کر دیا۔ کیا آج مسلمانوں کے اندر بت پرستی موجود نہیں؟ قبر پرستی موجود نہیں؟ شرک موجود نہیں؟ کون کوشش کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ، حکومت بھی غافل ہے، حکمران بھی غافل ہیں، سیاست بھی غافل ہے، عدالتیں بھی غافل ہیں، اور ہر بندہ اپنے گھر کا سربراہ وہ بھی غافل ہے۔ جو کوئی کرتا ہے کرتا پھر ہے، کوئی روکنے والا ہی نہیں۔ جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کے اندر، آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ وہ عذاب ایسا ہوگا، اس کے بعد کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی، اس کے بعد کوئی چیز اللہ کو پکارنا، پھر یہ عذاب ہی مسلط ہوگا، کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ زبان کے ساتھ روکنا، رسول اللہ علیہ والسلام نے یہ بھی کر کے دکھلایا ہے۔ زبان کے ساتھ روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ والسلام کے قریب سے گزرا، مجھے آپ نے فرمایا، یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، ارفع ازارک، اپنا ازار، اپنا تہمد، اپنا کپڑا ٹکنوں سے اوپر کر۔ فرماتے ہیں ابن عمر کہتے ہیں میں نے اپنی شلوار کو، اپنے تہمد کو، اپنے کپڑے کو ٹکنوں سے اوپر کیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اور اوپر کر، ارفع، بلند کر۔ میں نے پھر بلند کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارفع، پھر بلند کر۔ میں نے پھر بلند کیا، یعنی نصف پنڈلی پہ میں اپنا کپڑا لے گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کم از کم ہاتھ کے ساتھ اگر برائی کو نہیں روک سکتے، زبان کے ساتھ ہی لوگوں کو دعوت دیا کریں کہ اپنی شلوار کو، اپنے تہمد کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا حکم ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایسا بدبخت انسان ہوگا کہ جس کا کپڑا، جس کی شلوار، جس مرد کی ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ آج لوگ اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں، کوشش کرتے ہی نہیں کسی کو نیکی کا حکم دینے کی۔ کسی ہاتھ کے ساتھ، زبان کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے، دعوت دینی چاہیے، جیسے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دعوت دی کہ ارفع ازارک، اپنی شلوار کو اوپر کر۔ دل کے ساتھ برائی کو برا جاننا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ زندہ لوگوں میں مردہ کون ہے؟ زندہ لوگوں میں مرا ہوا کون ہے؟ فرماتے ہیں الذی لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، کہ وہ بندہ جس کے سامنے برائی کی جائے وہ برائی کو برا نہ جانے، جس کے سامنے گناہ کیا جائے وہ گناہ کو برا نہ جانے، اور جو نیکی کا حکم نہ دے وہ زندہ لوگوں میں مردہ ہے، مرا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بار بار اس چیز کی تلقین دلائی، حکم دلوایا، حکم دیا کہ نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود کر کے دکھلایا، ہاتھ کے ساتھ بتوں کو گرایا، زبان کے ساتھ دعوت دی، اور کم از کم برائی کو دل کے اندر اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، دل کے اندر برا جاننا چاہیے۔ اگر کوئی برائی کو دل کے اندر بھی برا نہیں جانتا تو یقیناً ایسا بندہ غافل ہے، اس کے دل کے اندر ایک دانے کے برابر بھی ایمان نہیں، وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس قرآن اور حدیث پہ چلنے کی
اور اس کو سمجھنے کی، ہمیشہ اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات، جیسا کہ ہمارے ملک کے اندر قریب ہے کہ خانہ جنگی شروع ہو، سیاسی بد امنی پھیلی ہوئی ہے، تو ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کے اندر، اس ملک کی حفاظت کے اندر اپنی ذمہ داری کو دکھلائے، اپنا ذمہ داری کا اٹھائے، جیسے ہو سکے برائی کو، گناہ کو، برے کام کو ہاتھ کے ساتھ روکنے کی کوشش کرو۔ اگر اس کی طاقت نہیں، کم از کم زبان کے ساتھ روکنا چاہیے، وہ بھی نہیں کر سکتے، دل کے اندر برائی کو برا جاننا چاہیے۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جب سے یہ ملک وجود میں آیا ہے، کرپٹ نظام اور اس کی ہمارے ملک پاکستان کے اوپر حکومت ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا کھڑا ہوتا ہے جسے عوام الناس محبت کرتی ہے، یہ لوگ محبت کرتے ہیں، لوگوں کے دل میں کوئی بندہ جس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اسے یہاں تو مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، یہاں پھانسی دی جاتی ہے۔ اب بھی یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب جس کے دل میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے، جو بندہ کفار کی اسمبلیوں میں کھڑا ہو کے رسول اللہ کی عظمت بیان کرے گا، یہ لوگ اسے کیوں نہ محبت کریں؟ جو لوگ اسلامو فوبیا پہ بات کرے گا، لوگ کیوں نہ اسے محبت کریں؟ یہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اگر کوئی نیکی کو جانتے ہو، نیکی کو سمجھتے ہو، اس کی دعوت دیا کرو، برا کام ہے اسے منع کیا کرو۔ ہر بندہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ کرپٹ نظام جو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، یہ مغرب کی حکومت ہم کے اوپر مسلط ہے۔ جو بندہ آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے، لوگ کون اسے برداشت کرتا ہے؟ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ احتجاج ہر بندے کا حق ہے، اسلام اسے منع نہیں کرتا۔ جب بندہ پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی وقت وہ احتجاج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تک وہ احتجاج نہیں کرتا، جب تک وہ پکارتا نہیں روتا، اس کی بات کو کوئی نہیں سنتا۔ جب وہ احتجاج کرنا شروع کرتا ہے، آواز کو بلند کرتا ہے، روتا ہے، لوگ اس کی طرف ماں باپ متوجہ ہوتے ہیں کہ اسے کوئی چیز چاہیے۔ اس لیے احتجاج کے بغیر اس دنیا میں کچھ نہیں ملتا، آواز کا اٹھانے کے بغیر اس دنیا میں کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ حق کا ساتھ دیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا ہے رستوں کو بند کرنے سے۔ احتجاج کے کچھ طریقے ہیں کہ رستوں کو بند نہ کیا جائے۔ اگر سڑک پہ احتجاج کرنا ہے تو کم از کم اتنا رستہ چھوڑنا چاہیے کہ ٹریفک کو بند نہ کیا جائے، اور کسی عمارت کو، کسی گاڑی کو، کسی چیز کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک بندے کو قتل کر دیا وہ ایسے ہے اس نے ساری امت کا قتل کر دیا، سارے لوگوں کا قتل کر دیا۔ اس لیے کوشش یہ بھی کرنی ہے کسی جان کا نقصان نہ ہو، مال کا نقصان نہ ہو، کسی پولیس والے کا نقصان نہ ہو، کسی ہمارے بھائی کا نقصان نہ ہو۔ احتجاج کرنا، دعوت دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آزاد خارجہ پالیسی، اس کو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے نافذ کیا ہے کہ مسلمانوں کی حکمران، مسلمان تو اس وقت بہت قلت تعداد میں تھے، بہت کم تھے، لیکن وہ آزاد فیصلے کرتے تھے، ان کے فیصلوں پہ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ایسا حکمران عطا فرمائے کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز کو اٹھائے، جو قرآن کی بات کرے، جو یہود کی اسمبلیوں میں کھڑا ہو کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حرمت پہ بولے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ اللہ ہمیں ایسا حکمران عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہماری غلطیوں کو دیکھنے کی، اپنے گریبان میں دیکھنے کی اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوڑے ہوئے طریقوں پہ چلیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوڑے ہوئے دین پہ چلیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔